الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذیشان، محبوب رحمان، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں خراج عقیدت و محبت درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر کے پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سوشیالوجی کی اصطلاح کی ایک ورڈنگ ہے آزادی۔ 15 اگست 1947، 15 اگست 1947 میں ہمارا پیارا وطن عزیز بھارت انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہمارے بڑے بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے میں، ان کے یوگدان اور بلیدان کے صدقے میں اس پیارے وطن عزیز کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزادی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ 15 اگست 2023 کو ہم اپنے ملک کی آزادی کا 76واں سال منانے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اپنے بڑے بزرگوں کی قربانیاں یاد ہوں، اپنے علماء کی، اپنے بزرگان دین کی قربانیاں یاد ہوں کہ انہوں نے پھانسی کا رسہ اپنے گلے میں قبول کر لیا، مگر اپنے بھارت پر آنچ نہیں آنے دی، اور برٹش شاسن سے اپنے ملک کو آزاد کرایا۔ ایک نہیں، اگر مسلمانوں کی تعداد میں آپ کے سامنے بیان کروں، جنگ آزادی کے موقع پر 1947 میں جب ہمارا پیارا وطن عزیز ہندوستان آزاد ہوا، 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان قربانیوں کو چھپایا جاتا ہے، ان قربانیوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو گھس پیٹیا قرار دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے، یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین ہمارے باپ کی سرزمین ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ میں آگے کروں گا، لیکن آزادی کا کانسیپٹ، آزادی کا مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج میں آپ کو قرآن پاک سے سمجھاؤں گا۔ اور آزادی ملنے کے بعد آزادی ملنے والوں کو، جن کو آزادی ملتی ہے، آزادی ملنے کے بعد آزاد ہونے والوں کو اپنے عمل میں کیا چینج لانا چاہیے، اور کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ قرآن مقدس سے میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ آزادی کا مطلب کیا ہے، تاکہ تمام بھارت واسیوں کو اپنی آزادی کا کانسیپٹ پتہ چلے، آزادی کا مفہوم معلوم ہو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آزادی ہم کو کیوں ملی، اور آزادی ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے مگر آج تک ہم نہیں کر پا رہے، اور ایسے کیا کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے مگر معاذ اللہ ہم کرتے چلے جا رہے۔ ہمارے اسلام کو بھی، ہمارے دین کو بھی، ہماری شریعت کو بھی، اور ہمارے اس مبارک دیش کو بھی اس سے تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے سمجھیے آزادی کا مفہوم، آزادی کا کانسیپٹ۔ قرآن عظیم میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا نام سنا ہے یقیناً آپ نے، قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل ایک بہت بلند رتبہ قوم تھی۔ اصل میں بنی اسرائیل یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، بنی اور اسرائیل۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل کا معنی ہوا اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کے ذریعے جو 12 قبیلے بنے انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ میرے ایک ایک لفظ کو، میرے ہر شبد کو تمام اسلامی بھائی توجہ سے سنیے گا، تاکہ آپ کو یہ تاریخ بھی پتہ چلے۔ جیسے میں نے بنی اسرائیل کی وجہ بتائی آپ کو، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں، سنا تو تھا کہ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، مگر آج شاید کئی بھائیوں کو یہ پہلی بار پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے
یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے ذریعے جو 12 قبیلے بنے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بلند رتبہ قوم تھی، کیوں؟ ایک نبی کے بیٹے تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے اور یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ ملک شام میں کنعان کا علاقہ تھا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر بھیجا، مصر میں آپ تشریف لائے، تو یہاں آ کر کے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہونے کا ذہن دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزیز مصر کا عہدہ عطا فرمایا، یعنی اللہ نے آپ کو مصر کا وزیر اعظم بنایا، آپ پردھان منتری بنے، مصر کے وزیر اعظم بنے جناب یوسف علیہ السلام۔ تو یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کی بڑی عزت تھی مصر کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور پھر یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، اس لیے لوگ، ہر آدمی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا، ان کو ادب کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ان کی آؤ بھگت کرتا تھا، ان کا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم کرتا تھا اور بڑا احترام کرتا تھا، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، یوسف علیہ السلام کے ریلیشن میں سے تھے، ان کے رشتہ دار تھے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، آپ مصر کے وزیر اعظم بنے، تو وہاں کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ بھی آپ پر ایمان لایا اور آپ کا فرما بردار ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیاں گزر گئی، سالوں گزر گئے، صدیاں گزرنے کے بعد اسی مصر پر اب ایک ظالم، جابر، سرکش اور سفاک آدمی بادشاہ بنا۔ نام تو اس کا ولید بن مصعب ہے، لیکن ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا کے لوگ اسے فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ سنا ہے نام کے نہیں؟ فرعون کا۔ آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے۔ یہ وہ ظالم، سفاک اور بہروپیہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بندہ تھا، بندہ بن کر رہتا، مگر تھوڑا سا اللہ نے مال دے دیا، حکومت دے دی، تخت و تاج دے دیا، سلطنت عطا فرما دی، تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے وہ اپنا بندہ ہونا ہی بھول گیا اور معاذ اللہ انا ربکم الاعلی یہ دعویٰ کر دیا، لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، بلندوں والا خدا ہوں، یہ دعویٰ کر دیا۔ تو اب انشاءاللہ اب آگے سنیں گے کہ کیا اس کا حشر ہوا۔ اینڈنگ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ اتنا ڈھیٹ، اتنا نکٹا، اتنا سرکش، اتنا ظالم اور اتنا سفاک آدمی تھا، جانتے کیا ہوا؟ اسے پانی نے بھی قبول نہیں کیا، سمندر میں وہ ہو گیا تھا غرق، اور غرق ہونے کے بعد سمندر نے بھی اسے قبول نہیں کیا، باہر اٹھا کے پھینک دیا۔ نہ زمین نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ اسے زمین نے قبول کیا، نہ اسے سمندر نے قبول کیا۔ دیکھو بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، نہ اس فرعون منحوس کو خشکی نے قبول کیا، نہ تری نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا، پانی نے باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر عبرت کا نشان بن کر موجود ہے۔ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو اٹھائیے گوگل، وہ گوگل آپ کو پورا نظارہ دکھائے گا فرعون کا۔ لیکن میں ایک پوائنٹ کی بات یہاں بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ فرعون وہ بدبخت ہے جس نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جس نے اسلام کو معاذ اللہ تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے انجام کیا کر دیا؟ آج بھی عبرت کے ساتھ اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کو سندیش دے دیا گیا، لوگوں اسلام کی مٹانے والے مٹتے چلے گئے، اسلام زندہ تھا، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جناب ہوا یہ مصر کا بادشاہ بنا فرعون۔ فرعون کا نام یاد رکھیے گا اگر یاد رکھ سکے تو، ولید بن مصعب نام ہے اس کا۔ ہم لوگ فرعون کہتے ہیں نا، تو فرعون ہے، اور فرعون یہ ایک نہیں ہے، کئی ایک فرعون ہے، کئی ایک فرعون ہوئے ہیں، لیکن جو مشہور ہے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ فرعون ہے، اس کا نام ولید بن مصعب ہے۔ اب اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور پتہ ہے اتیاچار کہاں تک کیا، ظلم کی انتہا کہاں تک کر دی۔ وہ بنی اسرائیل لوگ جن کا ادب و احترام کرتے تھے، وہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، ان مبارک ہستیوں کو اس فرعون نے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ اتیاچار کیا اس نے، یہ ظلم کیا اس نے، یہ ظلم و جفا کے پہاڑ توڑے اس نے، سارے بنی اسرائیل کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔
اس کا غرور و تکبر توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے بعد تشریف لے گئے. تو آپ کے دو مقصد تھے جو آپ نے اس سے جو گفتگو فرمائی نا, آپ کی گفتگو کے دو ٹاپک تھے, دو موضوع. نمبر 1, ایک آپ کی گفتگو کا ٹاپک یہ تھا کہ فرعون تو بندہ ہے, بندہ بن کر رہے, خدا بننے کی کوشش مت کر. کیا تیرا تکبر اتنا بلند ہو گیا, اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے اور تو اپنا بندہ ہونا بھی بھول چکا؟ تو بندہ ہے, بندہ بن کر رہے, خدا مت بن. الہکم الہ واحد, ہم سب کا معبود, تم سب کا معبود ایک اللہ ہے. یہ آپ کی گفتگو کا پہلا ٹاپک تھا. اور دوسرا ٹاپک کہ تو نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے نا, ان کو آزاد کر دے. آپ نے فرمایا قرآن پاک کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی 105ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون اور اے فرعون والوں, فرعون سے بھی فرمایا اور فرعون کے لشکریوں سے فرمایا, او فرعونیوں سن لو, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی لے کر کے آیا ہوں. تو اے فرعون فارسل معی بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے, ان کو میرے ساتھ جانے دے. سرکش تھا نا, سرکش بنا رہا, ڈھیٹ تھا نا, ڈھیٹ بنا رہا, کم بخت مارا. ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی. پھر کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے, اتہاس گواہی دیتا ہے, دنیا کا میں سمجھتا ہوں ہر انسان فرعون کا نام بھی جانتا ہے, اس کا انجام بھی جانتا ہے. کیا ہوا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کو ٹھکرایا اور بجائے بات ماننے کے آپ کا جانی دشمن ہو گیا؟ حال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو اور سارے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا. اور کیا معجزہ ظاہر ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کا؟ اللہ کو کہا موسیٰ آپ چلے جائیں یہاں سے اپنے امتیوں کو لے کر کے. جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوئے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے لگا, ان کا پیچھا کرنے لگا. جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر تشریف لائے اور آپ نے اپنا عصا مبارک اللہ کے حکم سے جب اس پر مارا, اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے. 12 راستے. بنی اسرائیل کے قبیلے کتنے تھے؟ 12, اور ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ لوگ, ہزاروں کی کوانٹٹی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہوئے اور ہر بنی اسرائیل کے الگ الگ قبیلے نے اپنا الگ الگ راستہ سیلیکٹ کیا اور چلتے چلے گئے. یہ سارا سمندر کا پانی دیوار بن کر کے کھڑا ہو گیا تھا, دیوار بن کر کے. ایک قبیلے کے آدمی یہاں سے نکل رہے تھے نا, تو اس پانی کی دیوار کے اس راستے پر دوسرے قبیلے کے لوگ جا رہے تھے, تو یہ چلتے بھی جا رہے تھے, بھاگتے جا رہے تھے اور آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی نکل گئے سمندر پر اور بنی اسرائیل بھی آپ کے ساتھ نکل گئے. جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر پر آیا, اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے گئے, چلو سب لوگ پیچھا کرو. اس نے خود بھی اندر گھسنا شروع کیا اور اپنی قوم کو بھی گھسایا, یہاں تک کہ جب یہ لوگ بیچ سمندر میں پہنچے, اللہ کا حکم آ گیا, سمندر آپس میں مل گیا, سارے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کو بچایا. سنیے جناب, یہ ہے آزادی. اب آزادی کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہے آزادی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جفا سے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تو سب جانتا ہے کون کتنے پانی میں. ارے میرے دل میں بھی کیا چل رہا ہے اس وقت, کیا سوچ رہا ہوں میں, کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے, وہ اللہ جانتا ہے. اب میں کیا کروں گا وہ اللہ جانتا ہے. اب تک میں نے جو تقریر 10 منٹ 15 منٹ تک کی, اب میں کیا لفظ کیا شبد یوز کرنے جا رہا ہوں, کن شبدوں کا پریوگ کرنے جا رہا ہوں, آپ نہیں جانتے. بلکہ کئی بار تو بولنے والا بھی نہیں جانتا, مگر اللہ جانتا ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے, سر سے لے کر پیر تک ان کی حیثیت کیا ہے, یہ کتنے پانی میں, اللہ سب جانتا ہے. مگر اللہ کی عادت کریمہ ہے, وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کھورا کون, کھرا کون, یہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے. سونا کون, لوہا کون, یہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے. بدبخت کون, نیک بخت کون, یہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے. خوش نصیب کون, بد نصیب کون, یہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے. دیکھو اللہ نے فرعون کو بھی آزمایا, بنی اسرائیل کو بھی آزمایا. بنی اسرائیل اس آزمانے میں, بنی اسرائیل اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا, وہ صبر کرتے رہے. فرعون کو بھی اللہ نے آزمایا, مگر اس امتحان میں وہ کھرا نہ اتر سکا, بلکہ بجائے اللہ کا بندہ ہونے کے اپنے آپ کو اللہ کہنے لگا. بجائے عبداللہ ہونے کے اپنے آپ کو اللہ کہنے لگا. بجائے بندہ خدا اپنے آپ کو سویکار کرنے کے اپنے آپ کو خدا ماننے لگا اور لوگوں سے کہلوانے بھی لگا. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ فرعون
جس نے اس امتحان میں ناکامی حاصل کی وہ غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل جنہوں نے اس امتحان کے اندر اچھی پوزیشن حاصل کی انہیں سمندر کے پار جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ آپ ذرا اٹھائیں قرآن پاک کا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اعلان کرتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ذلیل کر دیتا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اب ذرا آگے سنیے گا، میں انشاءاللہ پھر آ رہا ہوں 15 اگست کی طرف۔ 15 اگست سے ہی میرا بیان شروع ہوا اور 15 اگست پر ہی ختم ہوگا انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم گھوم رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ قرآن پاک نے ہمیں آزادی کا کیا کانسیپٹ سکھایا ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں کیا درس دیا گیا۔ تو میں بتانا ہی چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کر کے سمندر کے پار چلے گئے۔ وہ مردود فرعون اپنا لشکر لے کر کے سمندر میں گیا، پیچھا کرتے کرتے اللہ کا حکم آ گیا، سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون کا نام و نشان دنیا سے ہی ختم کر دیا گیا۔ صرف اس کی لاش اللہ کی طرف سے عبرت بنا کر کے مصر کے میوزیم میں رکھ دی گئی اور بتا دیا گیا لوگوں ہمیشہ یاد رکھنا اسلام تھا، ہے اور رہے گا، اور جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا نام ہی ختم کر دیا جائے گا۔ تو جناب والا یہ تو مل گئی آزادی، بنی اسرائیل کو ملی آزادی۔ میرے دیش واسیوں، ہمیں بھی ملی آزادی۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے، حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی نے اور دیگر ہمارے صوفی سنتوں نے اور دیگر ہمارے باپ داداؤں نے اور دیگر ہمارے بڑے بزرگوں نے، ان میں صرف مسلمان نہیں ہے، ہندو بھی شامل ہے۔ ہم ایماندار لوگ ہیں، ایمانداری سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری تاریخ میں موجود ہے، جہاں ایک طرف علامہ شاہ فضل حق خیرآبادی کا نام ہے تو دوسری طرف جناب والا گاندھی جی کا نام بھی موجود ہے۔ اگر ایک طرف حضرت علامہ رضا علی خان صاحب کا نام موجود ہے تو دوسری طرف پنڈت جواہر لال نہرو کا نام بھی موجود ہے۔ ہم ایماندار لوگ ہیں، ایمانداری کے ساتھ اپنے پیارے وطن کی تاریخ بیان کرتے تھے، کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ دوسرے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم، جو مسلمانوں کی قربانیوں کو پس پشت ڈالتے ہیں اور آج کی تاریخ میں انہیں گھسپیٹیاں قرار دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تم گھس کر کے آئے ہو۔ نادانو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تاریخ تم نے پڑھی نہیں، گوار جاہلوں تم نے اتہاس کو پڑھا نہیں۔ اتہاس کو پڑھتے تو پتا چلتا ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کا پہلا انسان اللہ کی طرف سے اتارا گیا، یعنی یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ہمارے ہندوستان کی سرزمین کو، ہمارے اس بھارت کی اس دھرتی کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں سب سے پہلی اذان کہیں ہوئی ہے ہمارے بھارت میں ہوئی ہے، سب سے پہلی نماز دنیا میں کہیں ہوئی ہے ہمارے بھارت میں ہوئی ہے، سب سے پہلی توبہ اگر کہیں ہوئی ہے ہمارے بھارت میں ہوئی ہے، سب سے پہلا سجدہ دنیا میں کسی سرزمین پر ادا کیا گیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر ادا کیا گیا ہے۔ پہلی اذان کب ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ یہاں آنے کے بعد ہندوستان میں آپ اتارے گئے، یہاں آنے کے بعد آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، تو آپ کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ ختم ہوئی۔ سب سے پہلی نماز بھی اسی سرزمین ہند پر ادا کی گئی۔ کیسے؟ 350 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزرا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرتے کرتے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، روتے رہے، تڑپتے رہے مولا کی یاد میں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ 350 سال لگ بھگ کا زمانہ گزرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کہا اللہم انی اتوسل بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، یا اللہ پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ کا واسطہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تب اللہ کی طرف سے 350 سال گزرنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کا نام ڈالا گیا، اور آپ کو یاد آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ، میں نے جنت کے درختوں پتوں پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ملا کر لکھا ہے یقیناً بڑی بزرگ ہستی ہے، بڑی عالی شان ہستی ہے۔ تو کہتے اللہم انی اتوسل بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ آج 350 سال ہو گئے روتے روتے تیری بارگاہ سے کوئی ریپلائی نہیں آ رہا، میرے مولا آج مجھے یاد آیا ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، انہی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ 350 سال کے بعد اب اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ یا آدم فتاب علیک، اے آدم آج نام محمد کے وسیلے سے ہم نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔
جب جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو آپ نے شکرانے میں نماز ادا کی. کس سرزمین کی بات چل رہی ہے؟ یہ سرزمین ہندوستان کی. یہ ہماری وہ سرزمین ہے. سب سے پہلی اذان یہاں، سب سے پہلی نماز یہاں، سب سے پہلی توبہ یہاں جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے. اگر کوئی ہمیں گھسپیٹیا کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، تو مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خامخواہ دل چھوٹا مت کیا کرو، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی ہدایت کی دعا کرو. سمجھے؟ اس لیے کہ جن بڑے بزرگوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں اپنا یوگدان و بلیدان دیا ہے، انہیں بڑے بزرگوں نے ہم دیش واسیوں کو یہ بھی میسج دیا ہے، محبت سب سے ہونی چاہیے، نفرت کسی سے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے مسلمان امن پسند تھا، امن پسند ہے، اور انشاءاللہ امن پسند رہے گا. اگر کوئی اس ہمارے پیارے ملک کی آب و ہوا کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دھرم کے نام پہ، ذات کے نام پہ اس کے بٹوارے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس وقت کے کرسی پر بیٹھنے والے ان تمام حکمران سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو گرفتار کیجئے، اور ہمارے سنویدھان کے مطابق اس کے جتنی کڑی سے کڑی سزا ہے وہ ضرور دینی چاہیے. رشوت لے کر کے، پیسہ لے کر کے اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک اپنے دوسرے کو تیار کرے گا، دوسرا تیسرے کو تیار کرے گا، تیسرا چوتھے کو تیار کرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ملک کے اندر نہ جانے سے کتنے رشوت خور تیار ہو جائیں گے، جو ہمارے ہی دیش میں رہ کر ہمارے ہی دیش کو کھوکھلا کریں گے، اور کر رہے ہیں. تو اس لیے قانون کا یوز کیا جائے، قانون کا استعمال کیا جائے. میں بات کہاں سے نکلا تھا اور کہاں لے کر کے نکل گیا؟ بات جناب یہ چل رہی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی عطا فرمائی. تو آزادی کا کانسیپٹ ہمیں قرآن نے دیا، ہمیں بھی آزادی ملی ماشاءاللہ. سن 1857 میں ہمارے بڑے بزرگوں نے، چاہے علامہ فضل حق خیرآبادی ہو یا پنڈت جواہر لال نہرو ہو، ان تمام بڑے بزرگوں نے ہمارے ہندوستان کی آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی تھی 1857 میں. کسی وجہ سے وہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی، مسلمانوں کو کامیابی نہ مل سکی، اور ہمارے بڑے بزرگوں کو کامیابی نہ مل سکی. انگریز کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے. تو اس برٹش شاسنا سے پھر مزید جنگیں کی گئی، اور پھر اس کے بعد کوششیں کی گئی. 30 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے بلیدان دیا ہے ہندوستان میں. 22,000 کے قریب ہمارے علماء اہل سنت کا نام آتا فہرست میں. سمجھ رہے؟ جن مولانا لوگوں کی آج ہماری نظروں میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یہ ہم جو چین کی سانسیں ہندوستان میں لے رہے ہیں نا، جس ہندوستان میں خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اس ہندوستان کی جڑوں میں ہمارے علماء اہل سنت کا خون موجود ہے. تاریخ پڑھی نہیں نا ہم لوگوں نے. ہم خالی کتنے جانتے ہیں؟ تاج محل مسلمان نے بنایا، اور پوری دنیا کے 7 عجوبوں میں تاج محل کا نام آیا. بس یہ کہتے رہو اور ناچتے رہو بس. تاریخ پڑھی کہاں ہم نے؟ ہمارے علماء کو پھانسی دی گئی. پھانسی پتہ کیسے دی گئی؟ پوری تاریخ میں اس کا دردناک منظر لکھا ہوا ہے. آج میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، تو غیر مسلم رائٹر، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے وہ رائٹر، اس نے ہندوستان کی تاریخ کے اندر دی جانے والے یوگدان و بلیدان کا اتہاس لکھتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کو، مسلمانوں کو جن دردناک مناظر کے ساتھ اور جن دردناک سزاؤں کے ساتھ سولی پہ چڑھایا گیا، آگ کے تندور میں پھینکا گیا، صرف 2 مثالیں میں اس کے دے کے آگے بڑھتا ہوں. کہا کہ دلی کے چاندنی چوک کے آس پاس اور دور دور تک کوئی ایسا پیڑ نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء اہل سنت کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. اور پتہ ہے سولی کیسے دی گئی ان پیڑوں پر؟ تو اس نے یہ بھی لکھا ہے اس غیر مسلم رائٹر نے کہ عالم دین کو، مسلمانوں کے دھرم گرو کو ہاتھی میں بٹھا کے وہ انگریز لے کے جاتے. برٹش شاسن کے لوگ ہاتھی میں بٹھا کر کے مسلمانوں کو لے کے جاتے اور عالم دین کو لے کر کے جاتے ہاتھی بٹھا کے، اور درخت کے پیڑ کے نیچے لے کر کے جاتے، اس کے گلے میں رسا باندھتے، اوپر درخت کی شاخ سے باندھتے، ہاتھی کو چلا دیتے اور عالم دین اس مسلمان کا جو جسم نیچے لٹک جاتا. اسی پر بس نہیں کرتے، گولیوں سے چھل نہیں کرتے. اس کے بعد دوسری قربانی فرماتے ہیں. وہ رائٹر غیر مسلم رائٹر لکھتا ہے دوسری جو ان کو سزائیں دی گئی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے دھرم گروؤں کو ہندوستان کی آزادی میں، تو لکھتا ہے غیر مسلم رائٹر دوسری سزا یہ دی گئی کہ جانوروں کی کھالوں میں، جن جانوروں میں ایک نام اس نے خنزیر کا بھی لکھا ہے، پگ کا، خنزیر سور کا نام بھی اس نے لکھا ہے. کتاب میں پڑھیے. یہ ہے بھارت کا اتہاس. ایک پکی پکائی کھانے والوں اور میرے پیارے دیش واسیوں، ہندوستان کی آزادی کا جو انشاءاللہ ہم 76واں سال آزادی کا منانے جا رہے ہیں، قسم خدا کی ہم لوگوں کو اس
آزادی کی قربانیوں کا ابھی ہمیں اس وجہ سے خیال نہیں ہے کہ ہمیں ہندوستان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، صرف یہ کہہ کر کے ناچ رہے ادھم مچا رہے تاج محل ہمارا ہے، تاج محل ہمارا ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے اور دنیا کے 7 عجوبوں میں اس کا نام آیا ہے۔ صرف تاج محل مسلمان کا نہیں ہے، خدا کی قسم اب اتہاس پڑھیں گے نا 80 سے 90% وہ چیزیں ہندوستان میں جو مسلمانوں کی مرہون منت ہے، مسلمانوں کی کوششیں ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری قوموں کے لوگوں نے کام نہیں کیا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر ہندوستان کی آزادی میں اگر خون بہانے والوں میں ایک نام علامہ حافظ اخر آبادی کا ہے تو دوسرا نام گاندھی جی کا بھی ہے، اگر ایک نام مولانا رضا علی خان صاحب، مولانا نقی علی خان صاحب کا ہے تو دوسرا نام پنڈت جواہر لال نہرو کا بھی ہے۔ ہم ایماندار لوگ ہیں اس لیے ایمانداری سے بات کریں گے۔ ایک ہندوستان کا عاشق تھا جو یہ کہہ کر کے اپنے قبر میں جا کے سو گیا، اس نے یہ کہا تھا اگر خلاف ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور اس سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہندوستان صرف مسلمانوں کا، ہندوستان میں جتنا حق مسلمانوں کا ہے اتنا حق ہندوؤں کا بھی ہے، جتنا حق سکھوں کا ہے اتنا حق عیسائیوں کا بھی ہے۔ ہر ایک کے دھرم گروؤں نے اور ہر ایک کے کینڈیڈیٹ نے اس ہندوستان کو برٹش شاسن سے آزاد کروانے کے لیے قسم خدا کی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اتہاس معلوم نہیں ہے۔ پلیز اتہاس پڑھیے۔ صرف 15 اگست کو اپنے بچوں کے اسکولوں میں جا کر کے دینا ماسٹر صاحب دینا، جب لے لیا دیکھا اور بچ رہے تو سب ختم، ماسٹر صاحب ایک اور مل سکتا ہے کیا؟ اس طرح لڈوؤں پر نیت چلانے کے بجائے اتہاس پر نیت چلائیے۔ ہندوستان کی تاریخ کیا اسے پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، ورنہ قسم خدا کی ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، آج نہیں کل چلے جائیں، کل نہیں پرسوں چلے جائیں گے، ہمارے بچوں کو کیا ہوگا جب ہمارے ہوتے ہوئے کچھ ظالم اور سفاک لوگ ہماری قربانیوں کو پس پشت ڈال رہے ہیں؟ تو پھر ان بچوں کو تو اتہاس پتہ ہی نہیں۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اگر بہکانے والوں نے ان کے ذہنوں کے اندر گندی باتیں بھر دی کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو یہ بیچارے تو ویسے ہی ہم نے کچھ ان کو دیا نہیں ہے کہ ہاں یار اگر واقعی میں ہندوستان کو مسلمان کچھ دیتے تو میرے ابا بتا کے جاتے، میرے دادا بتا کے جاتے، میرے نانا بتا کے جاتے، میرے بڑے پاپا بتا کے جاتے۔ اب شیطان بھی بیٹھ آئے گا ہاں مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارا بچہ گمراہ ہو جائے گا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمانوں ہی کے خلاف زہر اگلے گا۔ اس لیے یہ وقت آئے مسلمانوں ہوش کے ناخن لیجئے، اتہاس ہندوستان کا پڑھیے۔ ہر ملک کے، ہر دھرم کے، ہر ذات کے، ہر قوم کے الگ الگ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں یکجٹ ہو کر کے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے یوگدان اور بلیدان دیا ہے، اسے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ خیر بنی اسرائیل کا ذکر میں نے شروع کیا تھا آزادی کے تعلق سے، وہ میں پورا نہیں کر پایا، اب آگے کا جو میٹر ہے وہ سن لیجیے، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی عطا کی موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، فرعون کو غرق کر دیا۔ اب ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو سجدہ شکر ادا کرتے، سجدہ شکر ادا کرتے، مگر سجدہ شکر انہوں نے ادا نہیں کیا۔ بلکہ بتاؤں کیا ہوا؟ قرآن پاک پڑھیے تفسیر۔ سمندر میں جب اللہ نے راستے بنا دیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے صدقے میں تو سب نکل گئے، سجدہ شکر ادا کرتے، شکریہ کہتے، تھینک یو کہتے، کچھ نہیں کیا، آگے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک قوم نظر آئی جو شرک میں مبتلا تھی، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہی تھی۔ تو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن شریف میں کہ موسیٰ اب ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بناؤ نا جسے ان کا بنا ہوا ہے۔ گمراہ ہو گئے، بتاؤ۔ اب یہ بات آگے تک جائے گی اور میرے پاس لے دے کہ 4 منٹ باقی ہے اور ابھی باتوں کا بھنڈار موجود ہے، تو اب اس بات کو آگے نہ بڑھا کر صرف اسی پوائنٹ پر اپنی اس تفسیر قرآن کے ٹاپک کو سٹاپ کرتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جس پر اللہ نے احسان کیا اور بجائے احسان مند ہونے کے وہ احسان فراموش بن گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی احسان فراموش بن رہے ہیں اپنے شہیدوں کے خون کے تعلق سے، جن شہیدوں نے ہمارے ملک کو آزاد کرایا۔ ہونا کیا چاہیے؟ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، ہونا کیا چاہیے کہ ہم دیش واسی اس دیش کے لیے کچھ کریں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ 15 اگست کو ہماری قوم کے نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں، 15 اگست کو ہمارے نوجوان ہلڑ بازی کرتے ہیں، 15 اگست کو ہمارے نوجوان سڑکوں پر ادھم مچاتے ہیں۔ کیا 15 اگست یوم آزادی اسی کا نام ہے؟ کہیں کوئی میٹر ہو گیا تو بسیں جلا دی،
کہیں کوئی میٹر ہو گیا تو ہڑتالیں کر دی. ابے جس نے ظلم کیا اس کو پکڑو نا. یہ ملک کی بسیں جلا کے کس کا نقصان کر رہے ہو؟ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو. یہ باتیں سمجھنے کی جناب. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہندو انوالو ہے, مسلمان انوالو ہے, سکھ انوالو ہے, یا کسی دھرم کا کوئی آدمی انوالو ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہمارے ملک کی ایک اینٹ کو بھی وہ مسلمان ہے نہیں ہم نہیں دیکھیں گے, وہ ہندو ہے یا نہیں ہم نہیں دیکھیں گے, وہ سکھ ہے یا نہیں ہم نہیں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کی فضا کو گندا کر رہا ہے آدمی. اصل دیش دروہی یہ لوگ ہوتے ہیں. آتنکواد کا لفظ سنا ہوگا نا. آتنکوادیوں کی کیٹیگری ہے, کیٹیگری نہیں کیٹیگریز. ان میں ایک کیٹیگری ان کی بھی ہے جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ارے کچھ میٹر ہو گیا, ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ غلطی ہو گئی تو آپ یہ بسیں کیوں چلا رہے ہیں بھائی؟ یہ املاک کو کیوں تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ نقصان کس کا ہوگا ایمانداری سے بتائیں. اپنی گھر کا, اپنے گھر میں اگر دو بھائی لڑ لیں تو کیا آپ اپنے گھر میں قرآن مارتے ہیں؟ اپنے گھر کی بنی ہوئی چھت جن پلروں پہ بنی ہوئی ہے کیا انہی پلروں کو توڑتے ہیں؟ اگر توڑنے لگیں گے تو ہوگا کیا؟ وہ چھت اگر آپ کے بھائی پہ گرے گی جس نے غلطی کی تو وہ چھت آپ کے اوپر بھی گرے گی. تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کتنا بزرگ و برتر اور کتنا مہربان اس رب کریم نے ہمیں ہندوستان کی سرزمین عطا فرمائی. میں تمام دیش واسیوں کو 76ویں یوم آزادی کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخر میں یہ جو ہے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے شہیدوں کو فراموش مت کیجیے. وہ اہل ایمان, وہ عاشقان رسول جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اپنے خون کی قربانی دی, ان کے لیے 15 اگست کو ہو سکے تو اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خوانی کیجیے. الحمدللہ جو جانتے وہ جانتے, جو نہیں جانتے وہ جان لیں. ہر سال ہم اپنی مسجد سرائے والان میں ان شہیدان وطن کے احسان ثواب کے لیے, جی ہاں, جن اہل ایمان عاشقان رسول نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے یوگدان و بلیدان دیا, اپنے خون کی قربانی پیش کی, ان تمام شہیدان وطن کے لیے الحمدللہ ہم 15 اگست کو اپنی مسجد سرائے والان میں نماز عشاء کے بعد فاتحہ خوانی کا پروگرام رکھتے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک پڑھ کر, آیتیں پڑھ کر, سورتیں پڑھ کر, کچھ ذکر اذکار کر کے ان شہیدان وطن کی بارگاہ میں کچھ نظر کریں. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حصہ عطا فرمایا قربانی دینے کا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے, ایمانداری کی بات یہ ہے. اگر ابھی کچھ ہو جائے, اللہ نہ کرے ہمارے محلے میں کچھ ہو جائے جس کا تعلق ہمارے ملک سے ہو تو ہم دوپکے اپنے گھر میں چھپ جائیں گے. یار محلے کے دوسرے لوگ جائیں تو بڑھیا ہے, یار محلے کے دوسرے لوگ لگ جائیں تو بڑھیا, اپن تو چپ چاپ ہے کمرے میں بیٹھے رہو. تو یہ عجیب طرح کی محبت ہے ملک سے. آزادی کی 2 قسمیں ہیں. آزادی کی 1 منٹ باقی ہے میرے پاس, تو اسی میں انشاءاللہ یہ بات بھی کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ہمیں یاد رکھیں کہ آزادی کی بھی 2 قسمیں. آزادی جو ہے نا یہ سوشیالوجی کی ایک اصطلاح ہے. آزادی کو انگلش میں فریڈم کہتے ہیں, اور فریڈم کی 2 کیٹیگری ہیں. نمبر 1 پولیٹیکل فریڈم اور دوسری ہے پرسنل فریڈم. پولیٹیکل فریڈم کا مطلب ہوتا ہے سیاسی آزادی, اور پرسنل فریڈم کا مطلب ہوتا ہے شخصی آزادی. ان دونوں کو آپ سمجھ لیں 2 شبدوں میں. سیاسی آزادی جسے انگلش میں پولیٹیکل فریڈم کہا جاتا ہے, یہ وہ آزادی جو الحمدللہ ہمیں ملی ہے 1947 میں, 1947 میں جو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. یہ آزادی کون سی ہے؟ یہ ہے پولیٹیکل فریڈم, یعنی سیاسی آزادی. سیاسی آزادی کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے. ایک قوم کسی حاکم قوم کے ماتحت ہو اور یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر سکتی ہو, بلکہ اسے اپنے قدم بھی اٹھانا پڑے گا, تو حاکم قوم سے پوچھنا پڑے گا. تو یہاں پر کون تھے پہلے؟ برٹش شاسن کی سینا, انگریزوں کی حکومت تھی, جنہوں نے معاذ اللہ ہمارے بھارت کو بہت کھوکھلا کر دیا. یہاں سے خام مال لیتے, انگلینڈ لے کر جاتے اور وہاں اس کو بہت ہائی پرائز میں بیچتے, اور انہوں نے ہمارے ملک سے خوب پیسہ کمایا, کھوکھلا کیا ہمارے ملک کو, یہاں کے تاجروں کو خرید لیا, اور نہ جانے کیا کیا کیا, وہ تو تاریخ میں پڑھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. تو جناب والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بڑے بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے میں اس برٹش شاسن سے جو آزادی دلوائی, اس آزادی کو کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل فریڈم. اس کو کہتے ہیں سیاسی آزادی. اللہ کے کرم سے اب ہمارا قانون ہے, ہمارا سنویدھان ہے, ہمارا ملک ہے, اور ہمارا ماشاءاللہ قاعدہ قانون ہے. اور دوسری ایک آزادی اس کو کہتے ہیں پرسنل فریڈم, یعنی کہ شخصی آزادی. جسے پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے, آپ کو پتا ہوگا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب آزاد ہیں. اب غلامی کا وہ سسٹم ختم ہو چکا جو پہلے تھا. اس میں کیا ہوتا تھا, ایک آدمی کو خریدا جاتا, بیچ دیا جاتا. اس کو کہتے تھے شخصی آزادی, پرسنل فریڈم. انشاءاللہ کچھ باتیں مزید کرنے کا ارادہ تھا, کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتے.
چلے انشاءاللہ پھر کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.